غلہ دینے کے ساتھ دھمکی بھی دے دی بڑے محبت بھرے انداز میں. پہلے جب آئے ان کی بڑی عزت و تواضع کی, 3 دن تک عزت و تواضع کی, اعلیٰ قسم کے کھانے ان کی خدمت میں پیش کر دیے بھائیوں کے, جنہوں نے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈالا تھا, جنہوں نے بیچا تھا, مختلف قسم کے کھانے ان کی خدمت میں پیش کر دیے. بھی حیران ہے یہ بادشاہ وقت کیسا ہے جس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے, بڑی تواضع کر رہا ہے. بھائیوں نے پہچانا نہیں لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان دیا. جب واپس جانے لگے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ آنا, سارا کچھ پتہ کر لیا, تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہے, ہمارا ایک بھائی, 2 بھائی تھے, ایک یوسف جو ہم سے گم ہو گیا, ایک بھائی بنیامین جو اپنے باپ کے پاس ہم چھوڑ کے آئے ہیں, ایک بھائی جس کو ہم اپنے باپ کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت تو یوسف علیہ السلام نے انہیں دھمکی دے دی, فرمایا کہ جس بھائی کو تم چھوڑ کے آئے ہو اس بھائی کو بھی ساتھ لاؤ گے پھر تمہیں غلہ ڈبل ملے گا. قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے 10 کے 10 بھائیوں, فرمایا اپنے 11 بھائی کو بھی لانا, 12 بھائی تو تم سے غائب ہو گیا, وہ تو تمہیں پتہ نہیں کدھر چلا گیا, لیکن جو 11 بھائی ہے, جو تمہارا سوتیلا بھائی ہے, 11 بھائی ہے, اس کو پھر دوبارہ لانا. فرمایا جب لاؤ گے تمہیں غلہ زیادہ ملے گا. اندی فلا تقربون, پھر یہ بھی ساتھ دھمکی بھی دے دی بڑے محبت بڑے انداز میں, اندی فلا تقربون, اگر تم نے اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لایا تمہیں غلہ نہیں ملے گا, نہ بنیامین کا حصہ تمہیں غلہ ملے گا, نہ تمہیں اپنا حصہ غلہ ملے گا. اللہ وہ اونٹ لاد کر بہت سا غلہ لیے ہوئے 10 کے 10 بھائی واپس آ گئے اپنے والد گرامی کے پاس. آ کر عرض کرتے ہیں ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے ہیں, اس نے بڑی مہربانی کی ہے, اس نے کھانا بھی کھلایا ہے, پانی بھی پلایا ہے, بڑی تواضع کی ہے, بڑی خاطر تواضع کی ہے. اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کا جو دوسرا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ لانا. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی سے جب ان کے بیٹے یہودا اور باقی بیٹے کہنے لگے کہ ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے جائیں گے, حضرت یعقوب علیہ السلام کو پرانی بات یاد آ گئی, کہنے لگے اے میرے 10 کے 10 بیٹوں, پہلے بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے, پہلے بھی تم نے کہا تھا یوسف کو دے دو, یوسف کو ہم لے جاتے ہیں, اس کو سیر و سیاحت کریں گے, اس کو ہم گھمائیں گے, پھر واپس لے آئیں گے. پر میں پہلے تم نے وعدہ کیا تھا یوسف کو لے جائیں گے, تم یوسف کو بھی لے کر گئے, پھر تم واپس نہیں آئے, اس لیے مجھے تم پر کوئی اعتبار نہیں ہے, تمہیں کوئی اجازت نہیں, میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا. بھائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم اس کو صحیح طریقے سے واپس لے آئیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا, ادھر وعدہ کر رہے ہیں, پہلے یوسف کا وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس لائیں گے, یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. آپ بنیامین کا وعدہ کر رہے ہیں کہ واپس لائیں گے, لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. آگے میں عرض کرتا ہوں, اللہ یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا موسیقم قال اللہ علی ما نقول وکیل, فرمایا میں اس بات پر تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں کہ تم میرے ساتھ پکا وعدہ کر. انہوں نے پکا وعدہ کر دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے, یہودا اور بھائی ان کے کہنے لگے آئے میرے ابو حضور, ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہم بنیامین کو واپس لائیں گے, بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا, فائدہ یہ ہوگا غلہ زیادہ ملے گا. اللہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے عہد لے لیا. موسیقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل, ان سے عہد لینے کے بعد اپنے بیٹے بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیا. بنیامین کی عمر ہے 37 سال, یعقوب علیہ السلام کی عمر ہے اس وقت 40 سال. ان کی عمر یعقوب علیہ السلام اور تقریباً یوسف علیہ السلام کی عمر ہے 40 سال, بنیامین کی عمر ہے 37 سال. تقریباً 3-4 سالوں کا فاصلہ تھا, کیونکہ یہ بنیامین چھوٹے تھے, یوسف علیہ السلام وہ بڑے تھے, اور یہ 2 ہی بھائی تھے سکے, ایک بہن اور 2 بھائی.
دو سکے، دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ اللہ اللہ، بنیامین کو بھی ساتھ لیا۔ چلتے چلتے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو والد نے نصیحت کی تھی، والد نے کہا تھا اے میرے بیٹو تم غلہ لینے کے لیے جا رہے ہو، مصر میں جا رہے ہو، کہا ہے فرمایا غلہ لینے کے لیے، اے میرے بیٹو سنو، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، فرمایا مصر کے بہت سارے دروازے ہیں، فرمایا ایک دروازے سے سارے اکٹھے نہ جانا، فرمایا اے 11 کے 11 بھائیوں، اے 11 کے 11 بھائیوں اکٹھے نہ جانا، فرمایا دو دو تین تین مختلف دروازوں سے گزرنا۔ یہاں ہے واحدہ، ابواب واحدہ، فرمایا واحد، ایک واحد ہوتا ہے، ایک احد ہوتا ہے، ایک وحید ہوتا ہے۔ واحد وہ ہوتا ہے جس کی کوئی مثل نہ ہو، احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اللہ احد ہے، سرکار واحد ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور وحید وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ واحد احد اور واحد میں فرق ہے۔ اللہ اللہ، یہاں واحد آتا ہے، واحد اس لیے آتا ہے کہ وہ مصر کے جو دروازے تھے مختلف قسم کے، ہر دروازہ دوسرے دروازے سے خوبصورت تھا، ایک دروازہ دوسرے کی مثل نہیں تھا، اتنے خوبصورت دروازے۔ ایک تو نے یہ بھی بتا دیا کہ سارے ایک اکٹھے دروازے میں داخل نہیں ہونا، اکٹھے داخل ہو گئے تو نظر لگے گی، کیونکہ بعض دفعہ والدین بھی اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، گھر والوں کو جب جاتے ہیں بچے 4-5 کہتے ہیں اکٹھے نہیں جانا بیٹے، 4-5 اکٹھے نہ جانا، اکٹھے موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ گے تو لوگوں کی نظر لگ جائے گی، یہ 4-5 بھائی اکٹھے جا رہے ہیں، لوگوں کی نظر بھی بڑی سخت ہوتی ہے، نظر کی بھی 20 قسمیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ فرمایا کہ اکٹھے نہ جانا، فرمایا مختلف راستوں سے داخل ہونا۔ انہوں نے سب نے عمل کیا، مختلف راستوں سے داخل ہوئے، داخل ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لیے کھانے کا انتظام کر لو، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا، ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دو دو دسترخوان پر بیٹھ جاؤ، دو دو بیٹھ جاؤ، دو دو دسترخوان پر بیٹھ گئے، دو دو بھائی بیٹھ گئے، جو سکے بھائی تھے وہ دو دو بیٹھ گئے، وہ تو سکے بھائی تھے 10 دو دو بیٹھ گئے، حضرت بنیامین اکیلے رہ گئے۔ اس میں بھی حکمت تھی، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے ساتھ کھانا کھانے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں ان بھائیوں کو کہا، جو بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے لیکن یوسف نے ان کو پہچان دیا تھا، ان سے اجازت طلب کی، فرمایا اے یہودا، اے تم 10 کے 10 جو کھانا کھا رہے ہو، تمہارا 11واں جو بھائی ہے وہ اکیلا رہ گیا ہے، تمہیں اجازت دو اس تمہارا جو 11واں بھائی ہے اس کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا ہوں۔ اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام ان کو الگ کمرے میں لے گئے، ان کو الگ کمرے میں لے گئے، ان کی بڑی خاطر تواضع ہوگی، بات یہ مہمان خصوصی ہے، جس طرح کوئی جلسہ وغیرہ ہوتا ہے کسی کو ہم مہمان خصوصی بنا لیتے ہیں، یا بعض دفعہ جو ہے والد اپنے اولاد میں سے کسی پر زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ خیال کرتے ہیں، پھر دوسرے بچوں کو حسد نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح باپ بچوں کے ساتھ کسی پر زیادہ خیال کرتا ہے تو دوسرے بچوں کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے حسد تو کیا، وہ بھی سمجھ گئے کہ دیکھو یہ بادشاہ وقت ہے اور چلو اجازت تو دے دی، لیکن دیکھو جی انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس بلا کر کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلایا یوسف علیہ السلام بنیامین کی طرف دیکھتے ہیں، بنیامین یوسف کی طرف دیکھتے ہیں، بنیامین یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں آئے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے والے، مجھے آج آپ سے میرے بھائی یوسف علیہ السلام کی خوشبو نظر آ رہی ہے، مجھے یوں لگتا ہے آپ یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بنیامین تو نے سچ کہا، میں ہی یوسف ہوں، اے بنیامین میری کہانی سن لے، جو بھائی میرے پاس آئے ہوئے غلہ لینے کے لیے، فرمایا انہی بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، انہی بھائیوں نے جب کنویں میں قافلے والے نے مجھے نکالا، انہی بھائیوں نے مجھے 20 درہموں میں بیچ دیا تھا۔ اے بنیامین یہ میرے رب الجلال کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام دیا ہے، اعلیٰ مقام پر سرفراز فرمایا ہے، آج وہی میرے بھائی میری ہی محتاج ہیں، آج میری ہی پاس غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اے بنیامین میرے بھائیوں ان بھائیوں سے ذکر
ذکر نہ کرنا، اے میرے بھائی ان سے ذکر نہ کرنا۔ بنیامین اب میرا جلدی چاہتا ہے کہ تو میرے پاس رہ جائے۔ بنیامین کہنے لگے کوئی اس کی صورت نکالو۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے صورت نکال دی، اپنے جو بوریوں میں دانے بھرنے والے تھے انہیں بتا دیا، فرمایا جو قیمتی بادشاہ کا قیمتی پیالہ ہے، جو سونے کا پیالہ ہے، بڑا قیمتی پیالہ ہے، فرمایا اس پیالے کو ایسے کرو، حضرت بنیامین کی بوریوں میں دبا دو، ان میں سی دو۔ ان کی بوریوں میں سی دیا گیا۔ اس کا قانون یہ تھا جو چور ہوتا اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو اپنے پاس غلام بنا لیا جاتا۔ ہر چیز کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکالے گئے، اس نے بھی حکمت دی، جنت سے باہر نہ آتے تو وہ یہ دنیا کیسے ہوتی، یہ نظام کیسے بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام قال ان يسرق فقد سرق خذه من قبل۔ اللہ جب بوریوں میں سی دیا گیا، قرآن کہتا ہے قالوا ان يسرق فقد سرق خذه من قبل۔ جب بوریوں میں سی دیا گیا، قرآن کہتا ہے جب وہ بوریاں انہوں نے اونٹوں پر لادی، جب چلنے لگا قافلہ تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، اے قافلے والو ہمارا پیالہ چوری ہو گیا، بادشاہ وقت کا جس کے بھی بوری سے نکلے اس کو انعام دیا جائے گا، تلاش کیا جائے۔ فرمایا قافلے والوں جلدی آؤ، ہمارا تم پر شک ہے۔ جو سب سے آخر میں قافلہ آیا تھا، پہلے بھی لوگوں کو بولیاں مار کے دیے کہ تم پر شک ہے، انہیں روک دیا گیا۔ بنیامین بھی رک گئے، بنیامین بھی ساتھ جا رہے تھے، 11 کے 11 بھائی جا رہے تھے۔ جب سب کو روک دیا گیا، سب کی بوریوں کو پلٹا گیا، سب کی بوریوں کو پلٹا گیا تو وہ جو قیمتی پیالہ تھا وہ حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوری سے نکلا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کی کیا سزا ہے؟ بھائی کہنے لگے اس کی یہی سزا ہے، شریعت یعقوبی میں اس کی صحیح یہی سزا ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے، اس لیے اب اس کو آپ غلام بنا لو۔ لیکن آئے بادشاہ وقت، ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ باپ کہے گا پہلے یوسف کو لے کے گئے تھے، تم نے کہا تھا واپس لائیں گے، اب یوسف کو بھی ہم نے واپس نہیں لایا، پہلے باپ سے شرمندہ ہے، اب وعدہ کر کے آیا ہے کہ بنیامین کو واپس لائیں گے، بنیامین بھی آپ رکھ لیں گے، یہ تو چور نکلا ہے، اس کو بھی آپ رکھ لیں گے، تو ہم باپ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ ایسے کیجئے کہ بنیامین کو واپس کر لیجئے، بنیامین کی جگہ آپ کوئی اور بھائی اس کی جگہ رک جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ قانون نہیں ہے، فرمایا قانون یہی ہے جو چور ہوتا ہے اسی کو رکھا جاتا ہے، اسی کو غلام رکھا جاتا ہے، ہر چیز میں حقوق ہوتی ہے۔ فرمایا بنیامین چور ہے، اس کی بوری سے پیالہ نکلا ہے، اسی کو رکھا جائے گا۔ بھائی بڑے پریشان ہیں کہ پہلے بھی باپ سے وعدہ کیا تھا، وہ بھی ہم جھوٹے نکلے، یعقوب یوسف کے بارے میں بھی جھوٹے نکلے، اب بھی ہم نے تسلیاں دی ہیں، قسمیں اٹھائی ہیں کہ ہم بنیامین کو واپس لائیں گے۔ اب ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ باپ سے وعدہ کیا کہ بنیامین کو واپس لائیں گے، یہ تو چور ہو گیا، یہ تو پھنس گیا ہے۔ بڑے ہی شرمندگی سے وہ واپس آ گئے، اور بنیامین جو سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ دیا۔ تو حاضرین و ناظرین، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن آئندہ جمعہ المبارک پر میں عرض کروں گا۔ حاضرین و ناظرین، ہر کام میں حکمت ہے، اس میں حکمت دی یہ اللہ تبارک اللہ کے نبی نے ہیلا کیا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی ہیلا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض کاموں میں ہیلا کرنا یہ سنت، بعض کاموں میں ہیلا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اگر پورا ہیلا اسقاط کیا جائے تو تقریباً 50 سال کے بھی انسان کے 2 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اب ایک بندہ 2 لاکھ روپے نہیں دے سکتا ہیلا اسقاط، ہم ہیلا اسقاط دیتے ہیں، قرآن باغے کر دیتے ہیں، چند روپے چند ہزار روپے رکھ دیتے ہیں، کوئی ڈبی رکھ دیتے ہیں، چلو ہم ہیلا کرتے ہیں۔ جس طرح یہ جو ایوب علیہ السلام نے ہیلا کیا تھا، انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 درے ماروں گا۔ اللہ نے فرمایا وخذ بیدک ضغثا فاضرب به، فرمایا 100 درے اپنی بیوی کو مارو گے بیوی کی جان چلی جائے گی۔ فرمایا ہیلا کر لو، ایک جھاڑو لے لو، جس کے 100 تنکے ہو وہ اپنی بیوی کے جسم کے ساتھ بس کر دو، فرمایا آپ کا ہیلا پورا ہو جائے گا، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ آپ نے قسم اٹھائی ہے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ہیلا کیا، فرمایا کہ ہیلا کروں گا تب بنیامین میرے پاس ٹھہریں گے، ہیلا نہیں کروں گا تو میرے پاس بنیامین نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے ہیلا کیا، اس طرح یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے آپ کی پھوپھی نے بھی ہیلا کیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بھائیوں نے کہا تھا قالوا ان یسرق فقد سرق خذه من قبل،
فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ چور کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ یہی بنیامین چور ہے، ہم پہلے ہی بھی کہتے تھے قالوا ان یسرق فقد سرق خلہ من قبل۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے جو بادشاہ وقت ہے، قالوا ان یسرق، قالوا جمع کشیدہ ہے، قالوا ان یسرق فقد سرق خلہ من قبل، فرمائے یہ بھی بنیامین چور ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے منہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی دیکھو، یوسف علیہ السلام کے صبر کو دیکھو، تحمل کو دیکھو۔ آپ چاہتے تو غصے میں آ جاتے، جیسے ہمارے ہاتھ بندہ کو کہتا ہے ہم تو غصے میں آ جاتے ہیں، ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے، کہتا ہے تو نے مجھے اس طرح کہا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کو بھائی منہ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیامین بھی چور ہے اور اس کے بھائی، فرمایا مین کر لو، فرمایا اس سے پہلے جو اس کا بھائی تھا یوسف وہ بھی چور تھا، فرمایا یہی چور ہے، اسی کو پکڑو۔ تو قالوا ان یسرق فقد سرق خلہ من قبل، خود آپ کہتے ہیں بھائی کو، فرمایا اس کا بھائی بھی چور تھا، لیکن اللہ کے نبی نے وہاں بھی برداشت کیا، صبر کیا۔ صبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا مقام دیا، ان اللہ مع الصابرین، صبر سے بہت اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ صبر کیا، استقامت تھی، آپ نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے آپ نے ثابت کیا کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کا کردار جو صاف ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غلط کام نہیں کرتا۔ جب غلط کام نہیں کیا تو وہی زلیخا جو یوسف کے پیچھے پیچھے بھاگتی تھی، ایک دن آیا وہی زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا، وہ بھی کلمہ پڑھ گئی، اور اسی زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام سے شادی ہوتی ہے، پھر اسی زلیخا کے بطن سے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام میسا ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے۔ پھر ابراہیم کے بطن سے حضرت رحمت پیدا ہوتی ہے، اور وہی حضرت رحمت جو ابراہیم کے بطن سے پیدا ہوتی ہے، ابراہیم کی وہی رحمت جو حضرت زلیخا کا بیٹا ابراہیم، اور پھر ابراہیم کی بیٹی رحمت، اور وہی رحمت اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی ایکت میں آتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، وہی زلیخا کا بیٹا افراسین، پھر افراسین کی بیٹی رحمت وہ کس کے نکاح میں آئی، کس کے ایکت میں آئی؟ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی ایکت میں آئی۔ اللہ کی حکمت ہی ہوا کرتی ہے، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہی ہوا کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین، یوسف علیہ السلام کا واقعہ حضرت جو قرآن مجید میں ہے، اس میں مختلف حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی استقامت میں گزاری، صبر میں گزاری، منہ پر بھی بھائیوں نے برا کہا کہ یہ چور ہے، پھر بھی صبر کیا، صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا